نمی رہتی ہے یاد سے کو صحرا نہیں ہونے میرے دریاؤں کو صحرا دیتے ان کا منگتا نہیں ہونے دیتے یہ ہوا رسوا نہیں ہونے. اب میں جناب سعود صاحب کے انتہائی کے قریبی ساتھی میاں منیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب میاں منیر صاحب. بسم اللہ. ایک عظیم شخص کے لیے یہاں حاضری دی ہے، وہ ہم میں آج نہیں ہے، اور ان کے لیے کچھ کہنا میرے لیے مشکل ہے. اور صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کے وہ جرنلسٹ تھے، جس طرح کے وہ انسان تھے، اور جس طرح کے وہ دوست تھے، ہم سب کو بھی اس طرح ہی بننا چاہیے. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی موت سے کچھ 10 دن پہلے کرنل صاحب وہاں اس بات پہ انہوں نے مجھے بلایا گھر. مجھے کہتے ہیں کہ اکیلے گھر آنا اور کھانا میرے ساتھ کھانا. اچھا چلا گیا. 12 بجے پہنچا میں تو کرنل صاحب کی صاحبزادی نے آپ سے بات بھی کرائی، بیٹھی ہوئی ہے. مجھے ایک بات انہوں نے کہی، دیکھیں وہ کیا شخص تھے. اپنا نہیں پوچھا، اپنے بچوں کا نہیں پوچھا. مجھے کہتے ہیں کہ یونین کس طرح چلاؤ گے. میں نے کہا یونین شاہ صاحب جس طرح کا حکم اس طرح چلے گی. تو پھر اجاز بھائی کو پوچھا. میں نے کہا ہاں ان کو پتہ ہے وہ لاہور میں. تو انہوں نے فون کیا، کہتے ہاں انہوں نے مجھے فون کیا. 10 دنوں میں جو مجھ سے بات ہوئی ہے وہ آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اسلام اجاز صاحب کی باتیں کرنا شروع ہو گئی. اجاز صاحب کی بات کی. ایک اور انہوں نے مجھے اور کہا بھی تھے، بہت اچھے دادا بھی تھے، وہ باقی تاریخی شخص تھے. خود جس طرح انہوں نے نصیحت کی ہے کہ اچھا جرنلسٹ بننا ہے، اچھا انسان بننا ہے. بہت شکریہ. جیسے میاں منیر بات کر رہے تھے تو شاہ صاحب کی زندگی تو ایک داستان ہے، اور داستان ایک داستان نہیں ہوتی، داستان در داستان ہوتی ہے. بات میں سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، کہانی میں سے کہانی نکلتی چلی جاتی ہے. تو شاہ صاحب کی اس طرح سے اتنی آسانی سے کہانی کوئی کہہ نہیں سکتا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو منضبط کروں اور ایک تحریر لکھی ہے چھوٹی سی، جتنی آپ سن سکے اتنی پیش کر دوں گا اور پھر آپ سے اجازت لوں گا. بس منّے، یہ آخری جملہ شاہ صاحب نے کہا. وہ کرسی سے اٹھے جس پر وہ بیٹھے ہی کہاں تھے، اور آخری جملے کا آغاز کیا. جملہ روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے جانے کہاں سے کہاں جا نکلا. پھر نہ معلوم شاہ صاحب کب واپس اپنی کرسی پر بیٹھے اور پھر نہ جانے کب شاہ صاحب اپنی کرسی پہ واپس بیٹھے. اس کی خبر نہ شاہ صاحب کو ہوئی اور نہ ان کے مصاحبین کو. انہیں دیکھنے، ان سے ملنے اور انہیں جاننے والے اپنا اپنا مشاہدہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن مجھ سے پوچھیں تو وہ ایک داستان گو تھے.
جہاں بیٹھے سامعین میسر آ گئے، جہاں بات شروع کی وہیں سننے والے سر دھننے لگے۔ ان پر بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جملے کی بات کا سرا تلاش کیا جائے، لیکن کون ہے جو اس عشق بلاخیز کا پتہ پائے؟ وہ شخص سراپا عشق تھا۔ وہ کیسے عشق کا درد تھا جسے اس شخص نے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا؟ یہی بات ایک بار میں نے ان سے پوچھ لی تو شاہ صاحب مسکرائے اور جانے پہچانے انداز میں اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بے خیالی میں ہی سگریٹ کی ڈبیا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اور اس سوال پر شاہ صاحب پھر خاموش ہو گئے اور اسی خاموشی میں راولپنڈی کے اس علاقے کی طرف آتا تھا۔ شاہ صاحب اسی نیب کے آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا، خاص طور پہ میں بات کروں گا مرحوم سوسائر صاحب کی، کہ وہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ تھے کہ جو صحافت کے ساتھ ساتھ اپنے جونیئرز کو جس طرح وہ رہنمائی کرتے تھے، جس طرح ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے، اس کی مثال اور اس کی گواہی ان کے شاگرد اور ان کے ساتھ کام کرنے والے آپ کو دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ وہ جس طرح اپنے ساتھیوں کو، اپنے جونیئرز کو ان کی رہنمائی کرتے، ان کو سکھاتے، ان کو ڈانٹتے، ان کو پیار کرتے تھے۔ وہ کہ اس دور میں ہمارے ایسے بہت سے سینئرز ہیں جو اپنے جونیئرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے شاید شرم محسوس کرتے ہیں یا ان کو اپنی تذلیل محسوس ہوتی ہے، حالانکہ ہم نے تو یہی سیکھا ہے اپنے سینئر سے کہ اپنے جونیئرز کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلیں، اس کو اپنا حصہ بنا کے چلیں، تو یہ سلسلہ اگر آگے چلتا رہتا ہے تو پھر ایک لمبی چین چل پڑتی ہے۔ میں مزید ان شخصیات کی زندگی کے اوپر کیا روشنی ڈالوں، کیونکہ یہ خود چمکتے ستارے تھے، ہمیں چھوڑ گئے، لیکن اپنی یادیں، اپنا سب کچھ ہمارے پاس چھوڑ گئے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو پر نور رکھے، ان کو اعلیٰ مقام دے، اور ہمارے جو سینئرز موجود ہیں ان کو سلامت رکھے، اور ان کو ان جو مرحومین ہیں ان کی تقلید کرنے کی ان میں جرت پیدا کرے، کہ جس طرح ان شخصیات نے، ان سینئرز نے ہم جیسے چھوٹے رپورٹرز کو، صحافیوں کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، تو باقی ہمارے سینئرز بھی ان کی تقلید کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صدق اللہ العظیم۔ اور شاعر نے کہا ہے کہ بدنیا گر کسے پائندہ باشد، ابی القاسم محمد زندہ باشد۔ ہر ایک نے فنا کی گھاٹ اترنا ہے، باقی رب ذوالجلال کہ اس کے کن سے ساری کائنات ہے، اور جب وہ حکم دے گا تو سب ختم ہو جائیں گے، پھر ہو جائیں گے۔ بڑے عظیم لوگ بیٹھے ہیں، دوست بھی ہیں، اعجاز الحق صاحب ہیں، حامد میر صاحب ہیں، بیٹے ہیں، باقی ہمارے دوست ہیں۔ سعود صاحب صاحب کے ساتھ زمانہ طالب علمی سے سلام دعا ہوئی، اور ادریس بختیار صاحب جب میں جرنلسٹ بنا۔ دونوں حضرات کو جتنا میں جانتا ہوں، نظریہ، جہد مسلسل، سچائی بے باکی اور جہد مسلسل میں نے دوستی، وہ دوستوں کے دوست تھے۔ میں نے ان لوگوں کو
जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंप्रोमाइज करते हुए कभी नहीं देखा। जिस नजरिए पर वो कायम थे, सोच समझकर उस पर वो कायम हुए, डटे रहे। बहुत सख्तियां भी झेली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कभी सौदेबाजी नहीं की। ये हमारे लिए भी उनका गोया जो किरदार है वो मिशन रहा है। शाह साहब फौत हुए तो मैं इस्लामाबाद में नहीं था। तीसरे दिन मैं भागलपुर में था। मैं आया तो मुझे मालूम हुआ और साथ ही ये खबर भी थी उनके बेटों की तरफ से कि अब हम कुल घर पर कर रहे हैं और बाकी कोरोना की वजह से दोस्तों से माजूर। मैं भी कोई 8-10 दिन से कोई साल फराश रहा, लेकिन मैं मुख्तसरन अभी अर्ज करूँगा कि किसी ने भी बाकी नहीं रहना, हमने भी जाना है। मेरी उम्र भी अब, मैं 74वें साल में हूँ, काफ़ी उम्र हो गई है और दुआ करता हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल करम से कुछ अच्छे काम करने की हमें भी तौफीक दे। और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी औलाद में, दोनों हज़रात की औलाद में बरकत अता फरमाए, उनकी आखिरत अच्छी करे और अल्लाह ताला यहाँ जो हाजिर हैं इनके और इनके अजीज़ व अक़ारिब के घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, उम्र और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और हमें भी अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ आकर मुख्तसर बात करने का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत नवाज़िश। सलार काफ़िला थे और जो यानी सहाफ़त के हवाले से बहुत कुछ उनसे हमने रहनुमाई भी ली, गाइडेंस भी ली। साउथ साइड से ख़ास तौर पर पिछले 2-3 साल में उनके दरमियान जब एक दफ़ा वो कराची में आए, एक दफ़ा जब यहाँ में होटल में थे तो कोई 3 घंटे की 3.5 घंटे की उनसे मुलाकात भी रही, जो ज़ाहिर एक दास्तान गो भी थे, सारे मामलात में रहनुमाई भी करते रहे। तो लेकिन जो मैं एक बात जो करना चाहता हूँ मुख्तसर अल्फाज में, कि जो मैंने उनसे सीखा, जो मैं आपको भी बताना भी चाहता हूँ एक मुख्तसर जुमले में बात, कि नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद, और मुझे आज भी याद है वो तहरीक पाकिस्तान के लोग सैयद मुस्तफ़ा शाह खालिद गैलानी जैसे जो जामा मस्जिद रोड पर रहते थे कि वो पैरासीटामॉल की गोली से मर गए। और आप सर जी मुझे इजाज़त है 2-4 मिनट बोलने की, बता दें कितना बोलना है उस हिसाब से, क्योंकि मैं आज सच बोलना चाहता हूँ जो मेरे बाप ने किताब लिखी थी आओ सच। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, नेशनल प्रेस क्लब और सारे मुअज़्ज़ज़ लोग जो बैठे हुए हैं, एजाज़ुल हक साहब, हामिद मीर साहब, इन सब का बहुत, और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे पूरी तरह अंदाज़ा है कि आजकल हालात, ये जो बीमारी फैली हुई है इसकी वजह से बड़ी मुश्किल हैं और काफ़ी एडवाइस होता है कि इस तरह की गैदरिंग्स को अवॉइड किया जाए। इसके बावजूद इतने लोगों का आना, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं ब्रीफली आई विल नॉट, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरे वालिद जब यूनाइटेड, जब इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान पहुँचे तो वो बहुत नौउम्र थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जो है ना वो मेहनत मजदूरी से किया। ये सारे वाक़यात उन्होंने हमें खुद ही सुनाए हैं। अखबार फरोशी भी की, बल्कि कहीं गेट कीपरी भी करते रहे, ठीक है, और फिर किसी बहुत सारे ऐसे मैनुअल काम उन्होंने किए। तो अखबार फरोशी से ही वो सहाफ़त की तरफ फिर बाद में आए हैं और फिर जो उनका सहाफ़त का सफ़र है, मेरा ख्याल है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं उनसे इस बारे में। और जिस तरह यहाँ पर मियाँ मुनीर साहब ये भी जिक्र कर रहे थे कि वाकई ये तो हमेशा हम उनसे सुनते थे कि पाकिस्तान और इस्लाम ये लाज़िम व मज़लूम है, ये एक साथ, ये दोनों एक साथ चलते हैं। वो मुताले के बहुत बेहद शौकीन थे, मतलब मैंने कभी भी उन्हें फ़ारिग टाइम में या तो कोई किताब या कोई रिसाला या सब कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे।
بلکہ اپنے آخری دنوں میں کیونکہ وہ تھوڑے کافی ویک ہو گئے تھے تو اخبار وہ کہتے تھے کہ میں اخبار پڑھ نہیں سکتا تو مجھے پڑھ کے سناؤ، تو یا تو میری بیٹیاں یا میری مسز یا میں بھی کبھی کبھی انہیں وہ اخبار پڑھ کے سناتا تھا. اور وہ پولیٹیکلی اویئرنیس مطلب ملکی حالات اور پولیٹیکل حالات سے مطلب ٹل دا لاسٹ ڈے آف ہز ڈیتھ ہی کیپٹ ہمسیلف ایبریسٹ. اور وہ اپنے گرینڈ چلڈرن کی کمپنی جو ہے نا وہ بہت انجوائے کرتے تھے، بلکہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ نا میں کہوں گا کہ ہی واز آلویز پارٹنر ٹو دا کرائمس. ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ کوئی جنک فوڈ کھانا ہے تو وہ ہاں جی برگر بھی کھا رہے ہیں، پیپسیاں بھی پی رہے ہیں، اس طرح کی وہ مطلب ہی واز اے ویری ہیپی مین. اور وہ ہی ڈائیڈ اے ویری ہیپی سیٹسفائڈ مین، میں یہی کہوں گا. تو اور اس کے بعد جب میں فوج میں جانے کا مجھے جب بہت شوق تھا تو وہ اس کے بہت سخت حامی تھے، لیکن ہمیشہ مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ نے فوج میں فائٹنگ آرمز میں جانا ہے، جو آگے فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں، نہ کہ پیچھے والی جو فوج ہے. اور جو آرمی کی بھی انہیں جو ہے نا پنجاب ریجمنٹ انہیں بڑی پسند تھی، کیونکہ وہ پنجاب ریجمنٹ کا وہ آپ نے دیکھی ہوگی گرین سی بیرٹ ہوتی ہے اور وہ پلوم سا ایک لگا ہوتا ہے اس کے اوپر. تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے اس میں جانا ہے. تو پھر میں بڑا خوش قسمتی کہ میں پھر پنجاب ریجمنٹ میں ہی گیا. اور میری جب پروموشن ہوئی ایز اے لیفٹنٹ کرنل تو انہوں نے مجھے میری پھر پوسٹنگ ہو گئی لائن آف کنٹرول میں. کشمیر کا بڑا مشکل ایریا تھا، حالانکہ اس وقت میں جی ایچ کیو میں پوسٹڈ تھا، تو تھوڑی سی آپشن ہوتی ہے کہ آئی ووڈ ہیو کنٹینیوڈ ان جی ایچ کیو. تو انہوں نے کہا نہیں بالکل آپ نے ادھر ہی جانا ہے. کشمیر سے بھی ان کی بڑی خاص محبت تھی، وہ اتفاق سے ہم انفارم نہیں کر سکے ان کے کشمیری دوستوں کو، تو وہ آئندہ کبھی صحیح. تو وہ انہوں نے کہا نہیں وہاں تو آپ نے ضرور جانا ہے. اور میں پھر کشمیر میں ایز اے کیپٹن بھی 2 سال رہا، پھر میں 3 سال ایز اے لیفٹنٹ کرنل رہا، اور 2 سال میں پھر گلگت میں بھی کشمیر رہا. تو میں نے پھر وہ جو کیا وہ پاکستان کا جو بارڈر ہے لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ ٹل اینڈ آف کشمیر، وہ میں نے سارا سیاچین سمیت ان کی وہ اس بات پہ ہمیشہ بڑا فخر کرتے تھے کہ آپ نے جو ہے نا فرنٹ لائن کے اندر جتنی بھی ٹائم گزارا ہے وہ اس کے اوپر ہمیشہ بڑا ان کو خوشی ہوتی تھی. اور میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا کہ ان کی کیونکہ جنرلی ان کا امپریشن یہ ہے کہ وہ بڑے ہارڈ لائن اپنے نظریے کے ساتھ تھے. اور لیکن ان کی وفات کے بعد اور ان کی زندگی کا بھی میں ابھی آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے دوستوں محبت کرنے والے جاننے والوں نے تو بہت آئے ان کے اوپر ہمیں تعزیت کی، لیکن کئی ایسے لوگوں ان کے جو شدید نظریاتی مخالف تھے انہوں نے مجھے بڑی دور دور سے کالیں کی اور وہ پھر آئے بھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میرے والد اتنی نظریاتی اختلافات کے باوجود اپنی پرسنل ریلیشنز کو وہ افیکٹ نہیں کرنے دیتے تھے. اور وہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو ابھی آپ کو سناؤں گا کہ وہ میں جب آیا کرتا تھا 93-94 میں اسلام آباد چھٹی، تو اس کا گاڑی نہیں ہوتی تھی میرے پاس، تو میں ابو کو کہتا تھا کہ میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا جہاں بھی آپ نے جانا ہے اور اپنے کام وغیرہ کر کے میں آپ کو پک کر لوں گا. تو انہوں نے پارلیمنٹ جانا تھا، یہ میرا خیال 94 کی بات ہے. تو میں وہ ان دنوں میں اندر تک جہاں پارلیمنٹیرینس بھی جاتے ہیں میں بھی ان کے وہ گاڑی ڈراپ ہو جاتی تھی. تو اب میں وہ جب ادھر پہنچے ہیں تو سامنے سے ان کے شدید نظریاتی مخالف پارٹی کے ایک صاحب آ رہے تھے، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، بلکہ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں اس میں سارے چودھری اعتزاز احسن صاحب تھے. تو وہ سامنے سے آ رہے تھے، تو اب وہ ہماری طرف ہی آ رہے تھے اور میں نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں، شاید میں تو اپنی امپریشنز تھے میرے، مجھے تو ساری بات کا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا. تو میں نے کہا شاید یہ تو اب اسلام دعا بھی نہیں لیں گے، لیکن وہ جیسے ہی اترے تو دونوں بغل گیر ہوئے. اور اس کے بعد وہ حامد میر صاحب نے یہ اعتزاز احسن صاحب نے اس طرح ان کے کندھے میں ہاتھ رکھا اور کہ یار سعود صاحب سانو تنگ کرنا چھڈ دیو تسی، ٹھیک ہے. تو وہ باقی وہ ایک شعر ان کے لیے جو مجیب الرحمان شامی، وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، بلکہ وہ لاہور سے جب یہ نماز جنازہ کا ٹائم صبح ارلی ہم نے وہ رکھا بھی ذرا جلدی تھا، اس لیے بھی کئی لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ بھی یہی ساری جو حالات ہیں یہی تھا. کئی لوگ مجھے انہوں نے ریکویسٹ بھی کی کہ اس کو لیٹ کریں، آپ عصر کے وقت کریں، ہم آنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، یہ آپ دعا کریں ان کے لیے، ہم زیادہ بڑی گیدرنگ
آپ لوگوں کی حفاظت اور سب کی حفاظت کے لیے نہیں کرنا چاہتے. تو وہاں شامی صاحب اس کے باوجود کراچی سے چل گئے. میں نے انہیں کہا بھی کہ جی آپ نہ آئیں. انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ مجھے کوئی ایڈوائز, میں آپ کی سننے کا روادار نہیں ہوں. تو وہ شامی صاحب نے ان کے لیے اس دن ایک شعر پڑھا ہے, اور میرا خیال ہے یہ بھی ان کی زندگی کا خلاصہ ہی ہے کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے, میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. اور یہ ایک اور شعر بھی ہے, نہ رہا جنون رخ وفا یہ رسن یہ دار کرو گے کیا, جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے. بس میں اتنی بات پہ کام کرتا ہوں. تھینک یو. تو ان کا ٹیلی فون آیا اور انہوں نے اس پروگرام کی دعوت دی. میرے لیے خوش قسمتی, سعود شاہر صاحب ہوں, ادریس بختیار صاحب ہوں یا میں, ہم پیر بھائی ہیں, مولانا مودودی کے خوشہ چین. لیکن اس سے زیادہ تعلق برس ہا برس کا. یعنی میں اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ میں نہیں تھا, ایک سکول کا طالب علم تھا. میرے والد صاحب سیمنز کی نوکری چھوڑ کر عائشہ میں کیا ہوا تھا, پتہ نہیں کس وجہ سے وہ اردو ڈائجسٹ پہنچ گئے, جنرل مینیجر ہو گئے. پھر انہوں نے زندگی, باغبان, قومی ڈائجسٹ, اور یہ پورا قلم قبیلہ جو ہے وہ ہمارے گھروں میں یوں ڈسکس ہوتا تھا کہ جیسے گھر کی بات ہے. اور سعود شاہر صاحب سے ملاقات سے پہلے قائل ہی نہیں بلکہ گھائل ہو چکا ہوا تھا. ان کی ڈائریاں, ان کے مضامین, صحافت کے لیے جنگ, صحافیوں کے لیے ان کا جو تعلق. مختار حسن صاحب جب کابل جیل سے واپس اسلام آباد پہنچے تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یار میں تو اسلام آباد نہیں جا سکتا, تو تم لاہور کی ایک مٹھائی لے کر تو تم میری طرف سے مختار حسن صاحب کے گھر پہنچو. تو میں نے کہا جی میں کیسے ان کا گھر ڈھونڈوں گا. بہرحال انہوں نے سعود شاہر صاحب کا نمبر مجھے دے دیا کہ میری ان سے بات ہوگی ہوئی ہے تو وہ تمہیں ان کے گھر لے جائیں گے. تو جب پہلی ملاقات یہاں پر ہوئی تو جو ذہن میں ایک تصور تھا فائٹر کا, جنگجو کا, ایک دم سے ان کی دھان پان کی شخصیت جو ہے وہ میں نے کہا یہ کس طرح کی. لیکن خیر پھر اس کے بعد جب بھی ان سے گفتگویں ہوئیں تو یوں لگتا تھا کہ بس وہ گفتگو میں فہر طاری کر دیتے تھے کہ وہ بولتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں. سعود شاہر ہوں, ادریس بختیار صاحب, یہ ایک نظریاتی پختگی کے باوجود آپ ان دونوں کے حوالے سے کوئی انگلی نہیں رکھ سکتے کہ انہوں نے کبھی ڈنڈی ماری. جو کچھ انہوں نے سوچا, کہا, لکھا, لیکن کسی کی لیگ پولنگ نہیں کی. امانت اور دیانت. ان کے گھروں میں جا کے, ادریس بختیار صاحب کے جب گھر میں بہت پہلے گیا اور بعد میں بھی جاتا رہا تو میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ اگر کسی اور شعبہ زندگی کے اندر اسی مقام کے اوپر بیٹھے ہوتے تو معیار زندگی کے کس بلند مقام پر یہ پہنچ جاتے. انہوں نے صحافت سے لیا کچھ نہیں, صحافت کو دیا بہت کچھ ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ جو نظریے کی جنگ لڑی گئی, پاکستان کی جنگ لڑی گئی, حقوق کی جنگ لڑی گئی, پریس کلب کی جنگ لڑی گئی, ان ساری چیزوں کے باوجود ہم وہیں پر کھڑے ہیں جہاں سے اس جنگ کا آغاز ہوا تھا. کبھی 2 قدم آگے جاتے ہیں اور 4 قدم پیچھے آ جاتے ہیں. سانپ اور چڑی کا کھیل ہے. حالات ایسے ہی ہیں کہ اگر 77 اور 78 والی بھی وہ ڈائریاں اٹھا کر دیکھ لیں, صرف یہ کہ عنوان بدل جائیں گے, نام بدل جائیں گے, لیکن چیزیں بالکل تقریباً وہی ہیں. میں بس آخری بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان میں یہ جو بیانیے کی جنگ ہے اسے کسی عمل کی جنگ میں تبدیل ہو جانا چاہیے. اس بیانیے کی جنگ نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اس سے کچھ تاجروں نے, کچھ سرمایہ داروں نے, کچھ جاگیرداروں نے اور کچھ پیسے والوں نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے. اور یہ بات مجھے اس وقت سمجھ میں آئی جب میں
ترکی میں اس رات نجم الدین اربکان صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے ان کی مرکزی دفتر میں موجود تھا، جب انہیں وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جا چکا ہوا تھا اور پہلی بار ترکی یہ محسوس کر رہا تھا کہ رفع پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر سامنے آ رہی ہے۔ نتائج ابھی آ رہے تھے، رات کے 2 بجے تھے، تو جب وہ اپنے اس دفتر آئے تو ہم نے بڑی مشکل سے ان سے اجازت لی کہ آپ اپنے پارلیمنٹ کے باقی ارکان سے ملنے سے پہلے، پاکستان سے ہم آئے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے، تو صرف مبارکباد وصول کر لیں۔ ایک سوال میں نے ان سے کیا، چونکہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ایک ایک سوال کریں گے، تو میں نے کہا کہ جناب نجم الدین اربکان صاحب، اب آپ ترکی کا بیانیہ کیسے بدلیں گے؟ آئین کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ قانون کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنی گھڑی کی طرف نظر دوڑائی اور کہا کہ امیر العظیم، صرف گھڑیوں میں تاریخ نہیں بدلی، ترکی کی تاریخ بدل گئی ہے۔ ہم کوئی بیانیہ تبدیل نہیں کریں گے، ہم کسی آئین اور قانون کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم پریکٹس بدلنے کی کوشش کریں گے۔ سیکولرزم یہ کہیں نہیں کسی کو سکھاتا کہ ایک داڑھی والے کو پولیس کے اندر جاب نہ دی جائے اور ایک نقاب والی خاتون کو یونیورسٹی میں داخلہ نہ دیا جائے۔ ہم صرف پریکٹس تبدیل کریں گے تو ترکی کا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آج ہماری تقریب میں جناب حاجی نواز رضا صاحب، اعجاز الحق صاحب، امیر العظیم صاحب، کرنل احمد صاحب، باقی خواتین و حضرات، میں بہت شکر گزار ہوں نواز رضا صاحب کا اور آپ ساتھیوں کا کہ بڑے دنوں سے میں ایک اضطراب کا شکار تھا، اور آج آخر کار میں اس اضطراب سے اب آہستہ آہستہ باہر آ رہا ہوں۔ اور یہ اضطراب اس دن شروع ہوا تھا جس دن سعود صاحب صاحب کے انتقال کی مجھے خبر ملی، تو میں اسلام آباد میں نہیں تھا، تو شاہ صاحب کے ساتھ ہمارا ایک احترام کا رشتہ بھی تھا، لیکن میری ان کے ساتھ بڑی بے تکلفی تھی۔ تو یہ ابھی رانا غلام قادر صاحب جو ہیں وہ بات نہیں کر سکے۔ 1994-95 سے جس زمانے کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ ان کو پارلیمنٹ ہاؤس میں چھوڑنے جب گئے تھے، تو اس زمانے سے ہی جو پارلیمنٹ ہاؤس کی پریس گیلری ہے اس میں رانا صاحب کو پتہ ہے، باقی جو دوست وہاں جاتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، یہ جس جگہ پہ یہ بیٹھتے ہیں بالکل کونے میں، تو یہ سب سے آگے والی رو میں بیٹھتے ہیں رانا غلام قادر صاحب، اور اس کے پیچھے 2 قطاریں چھوڑ کر میں جا کے ابھی بھی بیٹھتا ہوں، اور میرے ساتھ سعود صاحب آگے بیٹھتے تھے۔ سم ٹائمز ہم شاہ صاحب کی کرسی جو ہے وہ قبضے میں کر لیتے تھے، وہاں کو ڈائری رکھ دیتے تھے کہ ادھر شاہ صاحب آگے بیٹھیں گے۔ شاہ صاحب کا مطلب ہے سعود صاحب، ہم ان کو شاہ صاحب کہتے تھے۔ تو کافی دن پہلے کی بات ہے، پچھلا سیشن تھا، میں نے ارشد وحید چودھری سے پوچھا کہ یار شاہ صاحب نظر نہیں آ رہے، شاہ صاحب کدھر ہیں؟ کافی دن سے نظر نہیں آئے پارلیمنٹ میں۔ تو اس نے کہا کہ جی وہ شاید ان کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا اچھا، پھر ہمیں ان کو جا کے پتہ کرنا چاہیے، تو اس نے کہا ہاں جی ہم پتہ کریں گے۔ اس کے بعد شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو میں نے سب سے پہلے ارشد وحید چودھری کو فون کیا، تو اس کا فون نہیں اٹینڈ ہو رہا تھا، تو پھر میں نے کچھ اور دوستوں سے پتہ کیا، پتہ چلا جی وہ تو ہسپتال میں داخل ہے، پھر پتہ چلا کہ اس کی حالت سیریس ہے، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چلا جائے گا دنیا سے۔ میں نے کہا بھائی ارشد وحید چودھری سینئر نائب صدر ہے، اس کا بھی ایک تعلق واسطہ ہے شاہ صاحب کے ساتھ، یہ ٹھیک ہو جائے گا، ہم شاہ صاحب کا ایک ریفرنس کریں گے۔ اس دوران میں مجھے پتہ چلا کہ ایک ریفرنس کا ادھر اہتمام ہوا لیکن وہ ہو نہیں سکا۔ تو میں نے ہمارے جو پریس کلب کے کچھ عہدیدار ہیں، میں نے خواہ مخواہ ان بیچاروں کے ساتھ لڑائی ڈال دی، بڑی خوفناک لڑائی کی۔ یہ پتہ ہے راجہ ابرار کو، یہاں پہ اس کو پتہ ہے۔ میں نے کہا بھائی تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے ایک ریفرنس کا اہتمام کیا اور پھر وہ ریفرنس نہیں ہوا؟ انہوں نے مجھے بڑی وضاحتیں دی، میں نے ان کی وضاحت نہیں مانی۔ ابھی پھر میں دوبارہ افسوس کر رہا تھا کہ نہیں یار وہ بیچارے جو ہیں، انہوں نے مجھے وہ ایک ادھر نوٹس بورڈ لگایا گیا تھا کہ جی وہ ناگزیر وجوہات پہ وہ ملتوی ہو گیا، ہم دوبارہ کریں گے، تو انہوں نے مجھے وہ بھی بھیجا۔ میرے 2-3 اہم لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ میں نے تھوڑی سی گستاخی بھی کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اضطراب، کہ شاہ صاحب ہمارے بزرگ تھے،
اور ان کا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا. ٹھیک ہے آج کل بیماری کی وجہ سے حالات ایسے ہیں کہ لوگ اکٹھے نہیں ہو پاتے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر فرض کریں میں دنیا سے چلا جاتا ان سے پہلے، تو شاہ صاحب کیا میرے لیے کوئی کسی جگہ پہ آنے سے گریز کرتے؟ بالکل بھی نہ کرتے، وہ تو ہمیشہ رسک لے کے آتے تھے. تو اس لیے میں آپ یقین کریں گے مجھے اتنا سکون ہوا یہاں پہ حاجی صاحب، اور میں تو آپ سے پہلے آیا ہوا تھا یہاں پہ. میں یہاں پہ آ کے ان کو فون کر رہا تھا، تو یہ بہت سے لوگ جو باہر سے آئے ہیں یہ ان کی میزبانی کر رہے تھے. تو میں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں. پھر جب ادھر اعجاز الحق صاحب آئے تو مجھے مزید جو ہے وہ حوصلہ ہوا. پھر میں نے امیر العظیم صاحب کو دیکھا، مجھے مزید حوصلہ ہوا کہ یہ لاہور سے آ گئے ہیں لیکن ابھی بتا رہے ہیں یہ دیر سے آ رہے ہیں. تو شاہ صاحب جو ہے وہ ہمارا فخر تھے، ہمارے ماتھے کا جھومر تھے، اور میں ان کے بارے میں 3-4 گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں. اور اتنی یادیں ہیں ہمارے پاس کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے اور ان کے ساتھ بڑی بڑی لڑائیاں لڑی ہیں. اور کبھی کبھی ان کے ساتھ ان کا حسن یہ تھا ان کی شخصیت کا کہ ہم ان کے ساتھ بحث کرتے تھے اور اختلاف رائے کا اظہار کرتے تھے، اور اگر وہ سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں وہ ہماری بات مان لیتے تھے. لیکن ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا، عام طور پہ ہمیں ان کی بات ماننی پڑتی تھی. تو سعود ساحر صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ کافی سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک اخبار شروع کیا، تو وہ نثار احمد نثار صاحب، ان کے والد صاحب ڈاکٹر صاحب کے جمال ناصر صاحب کے جو والد صاحب ہیں، وہ نثار احمد نثار صاحب اور سعود ساحر صاحب اکٹھے دونوں، ان کو سعود ساحر صاحب لے کے آئے تھے. وہ میرے پاس دفتر آئے اور انہوں نے کہا برخوردار تم بتاؤ تمہیں ہماری کیا مدد چاہیے. میں نے کہا جی بس آپ کی دعائیں چاہیے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ دونوں اکٹھے کیوں آئے ہیں. اس کے بعد پھر ایک دفعہ میں نے نثار احمد نثار صاحب کو میں نے پوچھا کہ یہ سعود ساحر صاحب آپ کو لے کے آئے تھے یا آپ ان کو لے کے آئے تھے؟ انہوں نے کہا ہم دونوں ایک دوسرے کو لے کے آئے تھے کیونکہ ہم بڑے فکر مند تھے تمہارے بارے میں. ہم نے کہا یہ لڑکا ایڈونچرسٹ ہے، یہ ایڈونچر کر رہا ہے، اچھی بلی نوکری چھوڑ کے نیا اخبار نکال رہا ہے، یہ کہیں ناکام نہ ہو جائے. تو ہم نے بہانے سے تمہارے دفتر میں آ کے تمہارے ساتھ گفتگو کی ہے، تمہارا اعتماد چیک کیا ہے، تمہارے دفتر کا ماحول دیکھا ہے. تو جب واپس جا رہے تھے تو شاہ صاحب نے کہا لڑکا ٹھیک ہے، چلا لے گا، آپ بے فکر ہو. تو دیکھیں وہ کس طرح خیال رکھتے تھے. اچھا پھر ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی کبھی نوٹ کرتا تھا کہ شاہ صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ ہم بحث مباحثہ بھی کرتے ہیں، ساری ہے، دوستی بھی ہے، احترام کا رشتہ بھی ہے، لیکن میرے ساتھ ان کی تھوڑی سی مجھے ایک خصوصی شفقت کا احساس ہوتا تھا. یہ مجھے اس وقت احساس ہوا جب ان کا ایک برخوردار جو ہے وہ جب جیو میں اس نے ہمارے ساتھ نوکری شروع کی تو وہ کبھی کبھی مجھے کہا کرتے تھے کہ یہ ذرا اس کے کچھ اس کی گائیڈنس کا یہ دیکھ لو، اس کا یہ خیال کر لو، یہ کر لو. میں کہتا تھا شاہ صاحب آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کیا کریں. لیکن وہ بڑے کنسرنڈ ہوتے تھے. ان کا یہ خیال ان کا یہ بڑا کنسرن تھا کہ ان کی اولاد جو ہے وہ پروفیشنلی بڑی ساؤنڈ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اسی پروفیشن میں جس پروفیشن میں ہوں تو بڑی ساؤنڈ ہونی چاہیے. پھر ایک دفعہ انہوں نے میرے سے ایک بات کی، انہوں نے کہا وہ مجھے برا لگتا ہے لیکن میں یہ آپ سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ میرا ایک خصوصی رشتہ ہے. میں نے کہا شاہ صاحب وہ کیا ہے؟ ابھی آج تک تو آپ نے مجھے بتایا نہیں، وہ خصوصی رشتہ کیا ہے آپ کا میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی تو میں بڑا ایک شعلہ بیاں قسم کا مقرر بھی تھا اور صحافی بھی تھا. تو میں نے کچھ ایسی چیزیں لکھیں بھٹو کے بارے میں کہ وہ میری گرفتاری کا حکم ہو گیا. تو میری گرفتاری کے لیے چھاپے پڑ رہے تھے. تو مجھے میرے کچھ دوستوں نے کبھی کہیں چھپا دیتے تھے، کبھی کہیں چھپا دیتے تھے انڈر گراؤنڈ. 2 دن میں آپ کے گھر بھی چھپا تھا، آپ اس وقت بہت چھوٹے تھے. تو میں نے آپ کے گھر کی روٹیاں بھی کھائی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا شاہ صاحب آپ نے کبھی یہ بات بتائی نہیں. اس نے کہا اس لیے نہیں بتائی کہ اگر تمہیں بتا دیتا تو تم پھر احترام کے چکر میں میرے ساتھ کھل کے بات ہی نہ کرتے بھائی. تو ہم تو آپ کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، کھل کے جو آپ کی ہمارے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. تو آپ تو پھر احترام کے چکر میں ہی ہمیں بزرگ بنا لیتے، تو ہمیں کوئی تمہارا بزرگ بننے کا شوق نہیں ہے. تو دیکھیں کتنے کھلے دل کے آدمی تھے. تو شاہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ بہت سے لوگوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ صحافی جو ہے وہ رائٹ کا ہو یا لیفٹ کا ہو یا سینٹر کا ہو،
صحافی کا مسئلہ ہو جاتا تھا وہ سب سے پہلے سڑک پہ آنے والوں میں سب سے آگے آگے ہوتے تھے، اور کوئی جمہوریت کا مسئلہ ہو جاتا تھا وہ سب سے آگے آگے ہوتے تھے. ہاں، جنرل ضیاء الحق کے معاملے پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، یہ بات بالکل درست ہے، اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اور اس پر ہماری ان کے ساتھ بڑی بحث ہوتی تھی، اور آخر کار شاہ صاحب 2 پوائنٹس پر میرے سے بھی انڈورس کروا لیتے تھے کہ یار تو مان، یہ 2 تو خصوصیات تھی نا اس پہ. میں کہا شاہ صاحب کون سی؟ ایک ایٹامک پروگرام پہ اس نے سمجھوتا نہیں کیا. میں نے کہا جی شاہ صاحب آپ صحیح کہتے ہیں. افغانستان کے مسئلے پہ جو اس نے کردار ادا کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. میں نے کہا شاہ صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو بات ختم ہو گئی، تمہارا اور میرا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. تو یہ ان کی کمٹمنٹ تھی، ایک طرح سے ان کی کمٹمنٹ تھی. تو آج جب ہم شاہ صاحب کو اور ادریس بختیار صاحب کو یاد کر رہے ہیں، ادریس بختیار صاحب تو ہمارے کولیگ تھے، تو ایک بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس وقت آج پاکستان میں آزادی صحافت کو جو خطرات درپیش ہیں، تو ان خطرات کے مقابلے کے لیے ہم سب کو مل جل کر متحد ہو کے مقابلہ کرنا چاہیے. جب مجھے یاد ہے کہ نومبر 2017 میں، آج سے 3 سال پہلے، اس وقت بھی شاہ صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. تو جب ایک دن ایک ایگزیکٹو آرڈر سے سارے ٹی وی چینلز کو بند کر دیا گیا، تو ہم نے یہاں یہ پریس کلب کے باہر سکوتے میڈیا کیمپ لگایا. تو یہ آپ لوگ سارے اس میں سعود ساحر صاحب جو ہے وہ 3-4 دن تک آتے رہے، وہ آگے ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور نعرے لگاتے تھے. تو کوئی بھی حکومت ہو پاکستان میں، سعود ساحر صاحب نے ہر حکومت کے دور میں جو آزادی صحافت کا مسئلہ ہے اس پر کبھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ وہ اندر سے باہر سے ایک سچے صحافی تھے. اور کرنل صاحب نے بالکل درست کہا، یہ ہم نے بھی ان کی زبان سے یہ ساری کہانیاں سنی ہوئی ہیں کہ کس طرح وہ اخبار فروشی کیا کرتے تھے، وہ گیٹ کیپری بھی کرتے رہے، اور پھر جب صحافی بن گئے تو صحافی بن کے انہوں نے بہت مشکلات اور صعوبتوں کا سامنا کیا. تو ایک بات انہوں نے مجھے بتائی تھی، اب میں اس کا فالو اپ مجھے نہیں پتا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بایوگرافی بھی لکھ رہا ہوں. اب پتہ نہیں وہ بایوگرافی چھپی ہے نہیں چھپی، آپ کو پتہ ہوگا، شاید آپ ہمیں بعد میں بتائیں گے. اگر وہ چھپنے والی ہے یا چھپ چکی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر ہم ایک اور تقریب منعقد کریں گے، اور اس سے زیادہ بھرپور طریقے سے تقریب منعقد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی سعود ساحر صاحب کی یادوں کے چراغ ہم بجھنے نہیں دیں گے. بہت بہت شکریہ. احمد میر صاحب، کرنل احمد صاحب اور ڈاکٹر جمال ناصر سمیت باقی دیگر احباب یہاں موجود ہیں. سچی بات یہ ہے، میں باہر جرنلسٹ ہوں اس وقت پاکستان میں، جو سعود ساحر صاحب کے ساتھ جس کی سب سے زیادہ رفاقت رہی ہے. یہ کم و بیش 50 سال سے کچھ اوپر بنتی ہے. میں ایک طالب علم تھا اور گورنمنٹ کالج اصغر مال کی اسٹوڈنٹس یونین کا میں جنرل سیکرٹری رہا. یہاں صدیق الفاروق صاحب بھی میرے بعد عہدیدار رہے. تو میں ڈائری لکھتا تھا، طالب علم کی ڈائری، اور میں تعمیر اخبار میں جناب سعود ساحر صاحب کے پاس بھیجتا تھا. یہ 64-65 کی بات ہے. پھر ہمارا تعلق ایسا بنا، وہ میرے مرشد بن گئے، اور میرا تعلق ان سے 50 ریلوے روڈ اس کا نام ہے جگہ کا، مجھے یاد ہے 500 ریلوے روڈ، وہاں آنا جانا، سیڑھیاں چڑھنا، اور ایک میرا تعلق ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ ہمارا نظریاتی تعلق، پھر ہماری دوستی، پھر ہماری سوچ، سب چیزیں ایک ایسی مشترک تھی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا درمیان دن میں 10 بار لڑائی بھی ہوتی تھی. ہم ہر جمعے کو اکٹھے ہوتے تھے. کم و بیش کوئی جمعہ ایسا نہیں جاتا تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں اکٹھے نماز پڑھتے تھے. اور نماز پڑھنے کے بعد ان کی فرمائش ہوتی تھی، ایسا مجھے کھانا کھلائیں، چلے کھانا کھلاؤ. کبھی مجھے وہ گیر گار کے کہتے کہ میں کھلاؤں گا، پھر کہتے نہیں بل تو تمہیں دینا پڑے گا. تو میرا ان کے ساتھ بہت فرینکنس تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہی بات ہے کہ آج میں یہ غالباً بات میں نہیں چاہتا تھا کہ شاید میاں منیر صاحب یہ بات کرتے. انہوں نے کہہ دی کہ انہوں نے ان کی امانت تھی کہ انہوں نے یہ کہا. مجھے خوشی دلی تسلی بھی ہوئی کہ میں ان کو آخری وقت نہیں دے سکتا. سچی بات یہ بڑا دکھ ہے مجھے. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں انہیں ملوں، لیکن کرنل احمد صاحب نے بتایا کہ نہیں، ان سے ہمیں ملنے نہیں دے رہے کیونکہ کرونا وائرس ہے اور انفیکشن کا ڈر ہے.
میں ان کو فون کرتا تھا، اور آخری میری 2 ٹیلی فون ہوئی ان کے. ایک انہیں میں نے کہا جی کراچی جانا ہے، آپ کیا خیال ہے، آپ کا کوئی پروگرام بنتا ہے؟ تو کرنل صاحب نے سن لیا. کرنل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ان کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کراچی سے جائیں گے، اور کراچی جائیں گے تو اکیلے نہیں جائیں گے. یہ تو کراچی میں میری بیٹی، ہماری وہاں بھی ایک ہماری بیٹی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کراچی میں سعود سیر صاحب بھی جائیں اور ان کے ساتھ ان کی مسز بھی جائیں. تو مجھے انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ یار ان کو تو انتظام مجھے بائی ایئر ہی کرنا پڑے گا، اور ان کے ساتھ ہو سکتا ہے میں خود بھی جاؤں، حالانکہ میں بائی روڈ جا رہا تھا. کچھ دنوں بعد ان کا مجھے فون آیا تو وہ آمادہ نظر آئے. تو یہ بڑے پریشان تھے کہ یہ کراچی جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا جی کہ خوشی کی بات ہے کہ مجھے ان کی بیماری کی نوعیت کا علم نہیں تھا اتنا، اور میں یہ سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم سے ٹھیک ہوں گے، اللہ تو پہلے بھی بیمار ہیں. پھر انہوں نے ایک عجیب سی بات کی کہ جو انہوں نے کہا کہ دیکھنا وہ PFJ کے الیکشن ہو رہے ہیں، نواز رضا کا ساتھ نہ چھوڑنا. جیسے ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنی وصیت کر رہے ہو. سچی بات یہ کہ یہ باتیں نہ بھی کہتے کچھ، لیکن میرے لیے ان کے دل میں جو عزت تھی اس میں تو تھا ہی، میرا اس میں تھا. لیکن میرا ان کے ساتھ مذاق یہ تھا، تو کہنے لگا کہ دیکھیں یہ جو بات کہتے تھے کہ ہاں میں نے نواز رضا سے سوٹ لینا ہے، سلوا کے دے گے. میرا ان کے ساتھ، اب میں ان کے ساتھ مذاق بھی کرتا، میں کہا سعود صاحب بغیر سلا ملے گا؟ تو کہتا نہیں میں تو لینا نہیں. ہمارے درمیان جو تعلق تھا وہ اس طرح کا تھا کہ جیسے گھر کے آدمی ہوتے ہیں. اور یہ بات درست بھی ہے کہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہوتی. وہ کہتے نا کوئی یہ کہا یہ 2-4 برس کی بات نہیں ہے، یہ قصہ ہے نصف صدی کا. تو میں جب طالب علم تھا میں نے جرنلزم جوائن کی، اور پھر میرے وہ استاد کے علاوہ میرے لیڈر بھی تھے، اور ہم اکٹھے سیاست کرتے رہے. کبھی ہماری زندگی میں 2 راستے نہیں ہوئے. یہاں بیٹھے ہوئے حکیم صاحب کے صاحبزادے حکیم صاحب سہارنپور صاحب، میرا ان کے ساتھ بھی بڑا تعلق تھا. یعنی ان کے ساتھ تو بزرگی والا تعلق سے ہوتا تھا، ان کے ساتھ احترام کا رشتہ اور بڑی محبت کرتے تھے. اور اس رشتے کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ سہارنپور کی دونوں عظیم شخصیات تھیں. پھر تیسری ایک شخصیت نثار احمد نثار کا یہاں ذکر آیا، یہاں نثار احمد نثار کو بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں، بہت نئی نسل کو نہیں جانتی ہوگی. میں نے زمانہ طالب علم میں شیخ رشید کو وہاں ان کے ہاں زانوی تلزم کیے ہوئے دیکھا ہے. جمعے کی نماز ہم مولانا غلام اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے، تو جمعے کی نماز کے بعد وہاں جا کر ان کے پاس جا کر چائے پیتے تھے، اور ہم اسے ہمیشہ گلا کرتے تھے نثار صاحب یار نماز رضا تم نے میرے ساتھ بڑھ جاتی کی. میں نے کیوں کیا؟ تم نے ایک ایسے آدمی کو لیڈر بنا دیا جو لیڈر کا اہل نہیں تھا. شیخ رشید کے بارے میں کہتے تھے. اور میں نے کہا لیڈر خود بنتا ہے، آدمی بناتا نہیں. تو وہ بڑی محبت کرتے تھے، تو وہاں بیٹھتے تھے چائے پیتے تھے ان کے ساتھ. بڑی مطلب وہ ایک بڑے دبنگ آدمی تھے، اور کھل کے بات یہ کرتے تھے، جو دل میں ہوتی تھی وہ بات کرتے تھے، اور وہی بتایا کرتے تھے کہ آغا شورش کشمیر کے ساتھ ہمارا کیا تعلق تھا. مجھے اس بات کا فخر ہے، اور میں اپنے آپ کے لیے اپنے سرمایہ یاد سمجھتا ہوں کہ میں نے آغا شورش کشمیری کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. پھر یہاں میں ایک بات اور بھی بتا دوں، یہاں بہت کم لوگوں اس بات کے علم میں ہوگا، ان کے والد محترم صاحب کی بھی میں زانوی تلفظ کی ہے. میں جسارت اخبار میں جب میں نے نوکری جوائن کی تو سمن آباد میں بیٹھ کے جو ہوٹل میں محفل ہوتی تھی، جو پنجاب یونیورسٹی کے زیر جو طالب علم سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، ان کی محفل میں بھی بیٹھتا تھا. مجھے ان کی بھی محبت حاصل رہی. اور میں اسی وجہ سے آپ کو بتائیں احمد میر صاحب، میں آپ کو سچی بات یہ ہے کہ سیاست میں آدمی کوئی کس طرح وہ جانا جاتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی نظریات ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بہادر اور دلیر اور یہ کمٹمنٹ والا اخبار نبی سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو یہ سے رابطہ قائم کیا، میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا، تو پتہ لگا کہ جی آپ کو گولی لگ گئی ہے. سچی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک جرأت مند صحافی کے طور پر اس وقت کردار ادا کیا، اور اب بھی ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن ہے. لوگ آپ کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں چند ایک صحافی موجود ہیں کہ جو ایک نظریے کے لیے، جو ایک سوچ کے لیے، آپ نے کہا ذاتی صاحب، اصل میں مسئلہ ہی ہے اس ملک میں یہی ہے کہ لوگوں کی زبانیں گم کر دی گئی ہیں، لوگوں کو نہ بات کرنے کی ان کی کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، کوئی چیز ٹیلی کاسٹ نہیں ہو سکتی ہے.
میں آپ کو بتاؤں انویسٹیگیٹو جرنلزم لوگ کہتے ہیں یہاں ایجنسیوں کی بنائی ہوئی خبریں آ جاتی ہیں, اس کو لوگ اپنے نام سے جب چھاپتے ہیں تو وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوتی ہے. سعود سار نے اس ملک میں دلائی کیمپ کی دریافت کی, کسی کو نہیں معلوم. افتخار طاری کو وہاں سے برآمد کرایا. سعود سار صاحب نے یو ڈی ایف کی موومنٹ میں جتنے اجلاس ہوتے تھے اس کی ٹیبل کے نیچے بیٹھ کر, چونکہ قد کے چھوٹے تھے پتہ نہیں لگتا تھا, وہ نیچے بیٹھ کر رپورٹنگ کرتے رہتے تھے. سعود سار کے ساتھ میں نے ایک ایڈونچر تیسرا یہ بھی کیا کہ 77 کی موومنٹ چل رہی تھی تو لاہور سے نوابزادہ نصراللہ ملنے کے لیے مفتی محمود مرحوم کو ہری پور جیل جا رہے تھے. تو کہنے لگے نواز راز کٹھے چلتے ہیں, گاڑی ہم نے کرایہ پہ لے لی ہے, کوئی 2500 یا 3000 اس زمانے میں دیا تھا, وہ بھی مجیب الرحمان شامی صاحب کے غالباً پیسے تھے. ہم جناب یہاں سے ان کا پیچھا کرتے کرتے ہری پور جیل تک پہنچے اور ہم نے یہاں سے رپورٹ بھجوا دی کہ جی کہ یہ وہاں فلاں جگہ گئے ہیں, فلاں سے ملے ہیں, فلاں ہی ہوئے. ساری باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی, میں نہیں چاہتا. ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں جو کسی مقرر نے نہیں کی, شاید دانستہ نہیں بلکہ نادانستہ بھول گئے. وہ بہت بڑے ختم نبوت کے حامی تھے, وہ عاشق رسول تھے. ان کی عاقبت اسی دن سور کی تھی. یہی ان کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی. راجہ افلاق صاحب تھے, مفتی محمود کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان تھے. انہوں نے آخری جو کتاب لکھی وہ ختم نبوت کی, وہ پوری کتاب میں نے پڑھی, میں نے اس پر تبصرہ بھی لکھا اور یہاں تقریب بھی منعقد کی, اور پھر وہ اپنی یادداشتیں لکھ رہے تھے کچھ نہ کچھ. تو جب لکھتے تھے تو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے میں نے لکھ دیا. میں نے کہا سعود صاحب آپ اگر یہ آپ بتا دیں گے بعد میں کون پڑھے گا, ابھی آپ نہ بتائیں. لیکن وہ لکھتے تھے, آخری وقت تک وہ لکھتے رہے. بہرحال ایک بڑے اخبار نویس کا انتقال ہوا ہے. ہمیں افسوس ہے, ہمیں افسوس اس بات کا ہے. ادریس مختار صاحب کی ہم نے یہاں ایک تقریب پہلے منعقد کی, فاروق عادل صاحب نے یادداشت ٹھیک کرائی, لیکن ہم اس لیے ان دونوں کو نام اس لیے دیے کہ ہم بلا نہیں دے سکتے ادریس مختار کو بھی, وہ بڑے آدمی تھے. اور دیکھیں اخبار نویس وہی ہے کہ وہ کہا کہ جو وہ کہتے تھے میں 500 ریلوے روڈ پہ رہتا ہوں نواز رضا, میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک بڑا مکان بنے جس میں ایک بڑا غسل خانہ ہو. میں نے کہا کمرہ, کہتے کمرہ بے شک چھوٹا ہو لیکن غسل خانہ بڑا ہو. لیکن اس سے کہنے لگا میں نے جس حالات میں نے وقت گزارا ہے, انہوں نے بڑے بڑے دور دیکھے اور بڑے بڑے پلاٹ تھے. انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر سب کچھ خرچ کر دیا. جاتے جاتے اپنی زندگی میں بھی اپنا پلاٹ جو بیچ کر اپنی اولاد کے حوالے کر کے چلے گئے. انہوں نے انہوں کہتے تھے, یہ مجھے سرمیر بتا رہے تھے, کہتے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے یار مجھے یہاں میرا مستقل پتہ تو ہے نا, یہاں میڈیا ٹاؤن میں میرے بچوں کا گھر ہے, میرا گھر ہے, یا ڈی ایچ اے میں ان کے بیٹے نے وہاں مکان بنایا, تو ہم تو ان کو ساتھ وہ اس گھر میں رہتے تھے ڈی ایچ اے میں جہاں ان کو بیچاروں کو راستہ نہیں معلوم تھا. ایک رات کو ہم کٹھے آئے تو واپسی میں لاہور سے جب آئے تو میاں منیر کو میں نے کہا جی آپ ہی ان کو چھوڑ کر آئے. کہتے جی صبح ہو گئی تو ان کا گھر ہی نہیں مل رہا تھا. تو وہ اصل میں ابھی راستے آپ ان کی وفات کیا ہوئی ہے, ان کے راستے بھی ہمیں پتہ لگے کہ یہ راستہ جاتا ہے یہاں سے اس طرح جاتا ہے. سعود سار جیسے لوگ سال ہر سال صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کے قلم کے سامنے الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے. جب وہ کچھ چیز لکھتے تھے نا تو کسی کی لکھی ہوئی گئی گزری چیز بھی ہوتی تو اس میں جب اپنا قلم وہ اس پہ لگاتے تھے تو یہ بسم اللہ تعالیٰ آپ نے کہا, پتہ نہیں کس نے بھی مجھے کہا, آپ نے کہا کہ یہ میں بھی ان کو دیکھ کر لکھتا تھا. پھر میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ یار بے حرمتی ہوتی ہے, کاغذ نیچے چلا جائے. میں اس چیز کے خلاف تھا کہ یہ بسم اللہ ہم لکھتے ہیں, اس کا احترام نہیں کر سکتے. بہرحال اس کا احترام یہی ہے کہ احمد میر صاحب اس شمع کو جلائے رکھیں, آزادی صحافت پہ جو حملہ آور ہو اس کے سامنے ڈٹ جائیں اور اپنی کمزور آواز کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں. یہی ہمارے لیے سعود سار صاحب کا درس ہے. ہمارے لیے ارشد وحید بھی آج نہیں ہے, ادریس مختار بھی نہیں ہے, اور اسی طرح کئی اور جو ہمارے چلے گئے ہیں. میں سچی بات یہ ہے کہ میری اپنی صحت کو پچھلے دنوں کو اس طرح تک اور خراب نہیں تھی, لیکن یہ جو موسم کی خرابی اور بران کارٹیکس اور یہ دوسری چیزیں, تھوڑا حوصلہ کمزور ہو گیا تھا. لیکن بڑا مجھے حوصلہ ہوا
کہ آج ہماری کم سے کم کوشش میں زیادہ کوششیں ہوئی میر صاحب انشاءاللہ ایک وہ نشست رکھیں گے کہ جس میں 10 15 20 آدمی وہ ہوں گے جو سعود سیر کو جانتے تھے کیا تھا، ہم مل کر بات کریں گے. جی شکریہ. سیٹھ کو مال چاہیے اور ہمارے جیسے جو ولائے آزادی چاہیے. اب یہ موجودہ جو صحافت ہے آپ کو پتہ ہے تاریخ کے بدترین اور سیاہ ترین دور سے گزر رہی ہے. صدر تھا یونین کا، تو منسٹر صاحب کو جب میں نے اپلیکیشن دی تو اس نے کہا کہ آپ کی جو جماعت ہے، بڑا شاک سا ہوا، پریشان سا ہوا. میں نے وہ اپلیکیشن لی اور جیب میں ڈالی. کہتا یہ لگ صاحب کہ ہمیں بڑے کہ جو اس بچے کھوٹے قافلے کو لے کے چل رہا ہے. اس کے علاوہ یہ بات ہوئی ہے، یہ منسٹر نے یہ تانا دیا ہے، کہتے دفاع کرو تم اس کے پاس گئے کیوں؟ میں نے کہا شاید میں اس لیے گیا تھا، میرے کوئی تعلق والے لوگ تھے وہ لے گئے کہ آپ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. محترم جناب نواز رضا صاحب، حامد میر صاحب، کرنل احمد صاحب، جناب امیر العظیم صاحب اور دیگر میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں نواز رضا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک 33 سال پرانی ہماری جو دوستی تھی، ایک بھائیوں کی طرح بالکل، کبھی بزرگ کی طرح، کبھی بڑے بھائی کی طرح، کبھی چھوٹے بھائی کی طرح. یہ 1988 کے بعد تعلق ہمارا پیدا ہوا جب میرے والد کی شہادت ہوئی. سعود سحر صاحب نے بڑا حوصلہ دیا، بڑا ہمارا ساتھ دیا، اور عموماً میں دیکھا کرتا تھا کہ مجھ سے تو اتنا تعلق ان کا نہیں تھا کہ میں پاکستان میں رہتا نہیں تھا، لیکن میری والدہ کے پاس آ کے بیٹھے رہتے تھے اور ان کو ملتے رہتے تھے. سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایسا نظریاتی، میرے نزدیک جو ہے مطلب نظریاتی شخص نہیں دیکھا جسے پاکستان سے اور اسلام سے اتنی محبت. حقیقت یہ. اور ہم نے کچھ دورے بھی اکٹھے کیے اور 2-4 قصے جو تھے سعود سحر صاحب کے مجھے بڑے سنایا کرتے تھے اور بار بار سنایا کرتے تھے. ایک تو جب ہندوستان کے دورے پر گئے میرے والد صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے جا کے جو پروٹوکول وغیرہ کا انچارج تھا اس کو کہا کہ بھئی میں نے اپنے جانا ہے بھائی گھر دیکھنے کے لیے. اور اس نے کہا نہیں یہ بات بالکل نہیں کرنی، تم نے بالکل یہاں سے سیدھا واپس جانا ہے ایئرپورٹ پہ اور وہاں سے واپس جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہیں سے جنرل صاحب آ گئے. وہ سعود سحر صاحب کی جیسی عادت تھی، جس طرح کہ یہ مسعود نبی نور صاحب کا قصہ سنایا، یہ بھی مجھے کئی دفعہ وہ سنا چکے تھے کہ بیچ پریس کانفرنس کے انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک یہ شخص تمہارے ساتھ ہے تم معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. حالانکہ یہ بڑی جرأت کی بات تھی کہ اس طرح کی بات کرنا، اور خاص طور پہ مارشل لاء لگا ہو اور اس کے بعد یہ بات کرنا. تو کہنے لگے کہ وہ جب گزرے تو سلام ہوا ہمارا، تو میں اچک کے ان کے پاس سامنے چلا گیا. مطلب سب خیریت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں خیریت نہیں ہے. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں جانے نہیں واپس. تو میں نے تو اپنا گھر دیکھنے جانا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ضرور جاؤ، پیسے ویسے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں. تو یہ ایسا شخص جس نے پہلے دن سے میں یہ جانتا ہوں ان کو کہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہ ہو لیکن سب سے امیر آدمی لگے وہ. اور یہ ان کی خوبی تھی کہ جس محبت سے جس طرح لوگوں کے ساتھ میں تعلقات ہیں. تو کہنے لگے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بھائی اس کا خیال رکھو. اور کہتے پھر ہم نے خوب سیر و تفریح کی. اور دوسرا بڑا مزے کا قصہ مجھے سنایا کرتے تھے کہ جنرل چشتی صاحب کا. وہ کہنے لگے جنرل چشتی صاحب کی عادت ہوتی تھی جب مارشل لاء لگا ہوا تھا تو 10 کور میں یہاں پہ ہوا کرتے تھے، پیٹرولیم کے اور اس کے منسٹر تھے، وردی پہنتے، ڈنڈا ہاتھ میں رکھتے اور ڈنڈا میز پہ مار کے کہتے ہاں بھی پوچھو سوال مجھ سے. تو کہنے لگے کہ جب وہ ہٹ گئے اور آئے پریس کانفرنس کرنے، تو جب وہ بیٹھے تو میں نے کہا نہیں جنرل صاحب ابھی ایک منٹ ابھی کام شروع نہیں ہوا. کہاں ہے آپ کا ڈنڈا؟ ذرا وہ تو پہلے ماریں. تو کہنے نہ وہ ڈنڈا تھا نہ مار سکتے تھے. تو خاموشی ہوگی وہاں پہ. اسی طرح افغانستان بھی دورے پر ہم گئے اکٹھے اور وہاں کی بڑی یادیں جو ان کے ساتھ رہی ہیں. ابھی یہاں پر میرے 91 میں ہم ساتھ گئے تھے جب
حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کی ہم نے وہاں پر صلح کروائی، تو 2-3 دن ہم جو شٹل کرتے رہے ان کے درمیان، تو سعود سیر صاحب بھی ساتھ تھے، مجیب الرحمان شامی تھے، حفیظ اللہ نیازی صاحب تھے، اور بھی بڑے دوست تھے، ایس کے نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. تو وہ بھی ایک بڑا تاریخی دورہ تھا. رات کو گولیاں چل رہی ہوتی تھیں لیکن مذاق اسی طریقے سے سعود سیر صاحب جو ہے وہ کر رہے ہوتے تھے. تو ابھی عموماً میاں منیر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو تعلق رہا، ان کا بڑا کردار تھا اس کے اندر، کہ مہینے میں یا 1.5 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد سعود سیر صاحب کا فون آ جانا یا میاں منیر صاحب کا فون آ جانا کہ جی کہاں ہیں آپ، دفتر میں ہیں تو ہم آ رہے ہیں. تو سعود صاحب نے دفتر میں آنا اور بلا تکلف آ کے ہاں بھائی کھانا منگواؤ. تو ہم نے وہاں بیٹھ کر کھانا اکٹھے کھانا، گپ شپ لگانی. اور میں ان کو چھیڑنے کے لیے آج کل کے حوالے سے لیٹلی عموماً سگریٹ پینے سے منع کرتا تھا. میں نے 3 سال ہوئے سگریٹ چھوڑ دیے. تو میں سعود صاحب کو کہتا تھا وہ سگریٹ پہ سگریٹ، سگریٹ پہ سگریٹ. آخری بات میری جب ہوئی تو میرا خیال ہے جب ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور میں نے ان کو فون کیا تو میں نے یہ پوچھا ان سے کہ سگریٹ پینے چھوڑ دیے کہ نہیں چھوڑ دیے. پتہ نہیں احمد صاحب قریب تھے کہ نہیں تھے. تو میرے خیال میں ہماری بھابھی نے فون لے لیا ان سے یا کسی نے لے لیا. تو میں نے ان سے بھی پوچھا، میں نے کہا انہوں نے سگریٹ چھوڑے کہ نہیں چھوڑے. تو انہوں نے کہا ہاں سگریٹ تو نہیں چھوڑیں گے لیکن ریشننگ شروع ہوگی، یعنی اب بچے جو ہے نا وہ نکال کر دیتے ہیں کہ آپ اتنے سگریٹ پی سکتے ہیں. اور ایک اور ان کو چھیڑنے کا، صدیق الفاروق صاحب جہاں بیٹھے ہوئے تو عموماً مجھ سے آگے پوچھا کرتے تھے یار یہ نواز شریف کا کیا بنے گا. تو میں ان کو چھوڑنے کے لیے کہتا تھا، میں کہا سعود صاحب کوئی اور بات کریں میرے ساتھ. آپ کہتے نہیں نہیں یار بتاؤ اسے یہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ہم ان کو ایسے ہی چھیڑا کرتے تھے پیار سے، لیکن وہ بڑے جذباتی ہو جاتے تھے اس معاملے پہ. تو ان کا ایک بڑا نظریاتی جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق رہا جس کا وہ اظہار بھی کرتے رہے. مسلم لیگ کے ساتھ بھی ان کا بڑا، کیونکہ نظریاتی لوگ بڑے کم رہ گئے اس دنیا کے اندر جنہوں نے شروع دن سے نظریات کی سیاست کی اور آخر دن تک نظریاتی رہے. اور ان میں سے سعود سیر صاحب ایک شخصیت تھے. میرا خیال ہے کہ یہ لاس جو ہے یہ اتنا بڑا ویکیوم ہے، یہ پر تو نہیں ہو سکتا. ہر کسی کا ایک اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے، اپنی اپنی دوستی ہوتی ہے. لیکن سعود صاحب کے ساتھ جس قسم کا تعلق تھا اس کو الفاظ میں بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہے. لیکن وہ پیار کا رشتہ، وہ محبت کا رشتہ میرے ساتھ ہی نہیں پورے خاندان کے ساتھ ان کا، میری والدہ کے ساتھ. میری لندن جاتے تو 1-2 دفعہ گئے لندن تو میری بہن کے پاس گئے ملنے کے لیے. اس کا بڑے مجھے قصے سنایا کرتے تھے کہ میں اینی کے پاس گیا اور ڈاکٹر عدنان نے مجھے یہ بتایا اور وہاں جا کر بھی بحث شروع ہو گئی. ایک دفعہ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ساتھ تھے، میرے خیال میں دونوں اکٹھے چلے گئے اور وہاں میری بہن کے ساتھ جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ کہ آپ نے یہ کیوں کہا اور آپ نے یہ کیوں کہا. تو بہت ہی زیادہ ایک محبت اور پیار کا رشتہ تھا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو چاہنے والے ہیں اور سب کا صحافت سے بھی تعلق ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے. نواز رضا صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے صحافت کے اندر. ہم نے 1988 سے ان کو بھی میں بڑے قریب سے دیکھا. حامد میر صاحب کے ساتھ بھی اختلاف بھی ہو لیکن پیار بھی بہت ہے، ایک تعلق بھی ہے. اسی طرح دیگر ہمارے دوست جہاں غلام قادر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق الفاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں وہ اور بھی دوست ہیں یہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا پیار والا تعلق ہے، جن کا سعود سیر صاحب سے بھی بہت پیار والا تعلق تھا. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ مجھے امید ہے کہ میاں منیر صاحب جو انہوں نے اپنی کوئی یادداشتیں لکھی ہوں گی تو ان کو کسی کتاب کی شکل میں ضرور لے کر آنا. اور اگر اس کتاب کے اندر کوئی ہمارا بھی حصہ ڈالنا چاہیں تو ہم بھی اپنے جو تعلقات ان کے ساتھ ایک 33 سال کے رہے جس میں بہت سے قصے تھے. بالکل ہاں ہاں پورے 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 جس طرح آپ کہیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ آنی چاہیے ان کی یادداشتیں کیونکہ ایک بڑا تاریخی ان کا کردار رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں. انہوں نے اونچائی اور نیچائی سب دیکھی ہوئی ہیں اور ہر قسم کے ادوار انہوں نے دیکھے ہوئے. ویسے مجھے معلوم نہیں کہ احمد صاحب بتائیں گے کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ تھا یا رشتہ داری تھی، مجھے نہیں معلوم. لیکن ایک پرویز مشرف صاحب کے لیے بڑا سافٹ کارنر تھا ان کے کبھی کبھی ذکر کیا کرتے تھے میرے ساتھ کہ ہمارا کوئی پرانا تعلق ہے، پتہ نہیں انڈیا سے تھا یا رشتہ داری تھی یا کیا وجہ تھی. تو اس پہ بھی کئی دفعہ گفتگو ہوئی ان کے ساتھ. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر
चाहता हूँ उमर फारूक तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आए, बड़ा भाइयों की तरह वो भी कर्नल अहमद साहब। अच्छा ठीक है, कर्नल अहमद साहब के साथ भी मैं ये कहूँगा कि ये ताल्लुक़ अब आप लोगों ने, हम तो कोशिश करेंगे, अब आप लोगों ने इसको आगे लेकर चलना है कि जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ ताल्लुक़ रखा, हम चाहते हैं कि हमारा भी आपके साथ उसी तरह ताल्लुक़ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा जफर उल हक साहब हैं, नून लीग के हैं, तो तीसरे हैं जुमरत खान लड़ रहे हैं, तो किसका वो आदमी है? राजपूत है। तो कहते हैं नहीं मेरा भी एक उम्मीदवार है। मैंने कहा कौन सा? कहते हैं जादुल हक। मैंने कहा जादुल हक की तादाद ही मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौम इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैता व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना व तवफ़्फ़हु अलल ईमान। जनाब में कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। आपके वसीला से उम्महातुल